میں رب سے مانگتا پھرتا جس کو وہ دعا تب ہو. معاذ کے بچے کی ماں بن رہی ہے وہ. آج سب کچھ چل رہا ہے. اس سٹوری میں تمہاری کوئی جگہ نہیں. شفا میری ہے. یہ میری اور شفا کی سٹوری ہے. اس میں کسی اور کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. شکل اور سٹائل کی لڑکی میری بھابھی بنے. تیمور علی خان کی اکلوتی بہو. ہیلو ڈیڈ، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. کرنے کا تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اپنے بیٹے کی ضد پر خاموش ہوں. نہیں امی، شفا کو اتنی بڑی غلط فہمی ہو کیسے گئی، لیکن بہت جلد اس فیز سے باہر نکل آئے گی. آپ لوگ بھی ذرا گزری ہوئی باتوں کو بھول کر شفا کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لینا. شفا کے سسرال کیوں شاہزاد؟ ایک ہی چیزیں لے آؤ، ٹھیک ہے؟ میں دیکھتی ہوں بھائی. شکر ہے اللہ کا. یقیناً آپ کافی حیران ہو گئی ہوں گی، ہے نا؟ اب اس حیرت میں جینے کی عادت ڈال لیں. اور پلیز ان لوگوں کے سامنے کوئی تماشا مت کیجیے گا. بلکہ آپ یہ کوشش کیجیے گا کہ ان کے سامنے ہی نہ آئے. میں بھی. نرمین نے تو جذبات میں آ کر کہہ دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے ملو. اس طرح چھپ کر اوپر بیٹھو گی تو انہیں لگے گا کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو. دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خاندان میں بہت ڈرامہ چلتا ہے تو ذرا اس ڈرامے کے کرداروں سے بھی مل لیجئے. یہاں ہر دوسرا بندہ خود کو معصوم اور باقی سب کو قصوروار سمجھ رہا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کس نے کیا گل کھلایا اور آخر کس کی اصلیت سامنے آئی. کل تک تو شاذر معاذ کو سمجھا رہا تھا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے خلاف اس کی غیر موجودگی میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے وہ ہرٹ ہو. لیکن آج اس نے وہی کیا. جیسے ہی شفا کو اس کی اصلیت سامنے آتی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شاذر عاقب سے بات کر رہا تھا کہ اصل میں تو وہ شفا کا دیوانہ ہے. نرمین کو ایسے ہی ساتھ لٹکا رکھا ہے تاکہ جب شفا کے دل میں جیلسی پیدا ہوگی تو اسے احساس ہو جائے گا کہ وہ میرے سے محبت کرتی ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ جو شفا ہے وہ شاذر اور عاقب کی باتیں سن لیتی ہے اور ساری ڈیٹیل سن لیتی ہے کہ یہ تو اصل میں میرے سے محبت کرتا ہے اور اسی لیے میرے آگے پیچھے پھر رہا تھا اور میرے گھر والوں کی، میری فیملی کی یہ مدد اسی چکر میں کر رہا تھا. تو وہ جلد سے جلد واپس جاتی ہے. سارے کے سارے اس رشتے، سارا کا سارا بزنس کانٹیکٹ ختم کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے میں آج کے بعد تمہاری کسی بھی ڈیل کا یا بزنس معاملات کا حصہ نہیں رہوں گی. اور یہ کہنے کے بعد وہ جلد سے جلد غصے میں واپس چلی جاتی ہے اور راستے میں ہی معاذ کو کال کرتی ہے کہ معاذ جو بھی ہے جلدی گھر آ لے. جیسے ہی معاذ گھر پہنچتا ہے تب اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا، کیونکہ وہ پہلے شاذر کو کال کر رہا ہوتا ہے تو وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا. پھر جب شفا سے پوچھتا ہے کیا ہوا ہے، ابھی وہ پوچھ رہا ہوتا ہے تو تبھی دروازہ کھولنے کے بعد شاذر اندر آ جاتا ہے اور سارے گھر والے بھی اکٹھے ہوتے ہیں. نرمین کی موجودگی میں شفا سب کے سامنے یہ سچائی بتاتی ہے کہ میں نے اس کو راقب کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، یہ میرے سے محبت کرتا ہے. میں پہلے تم سے کہہ رہی تھی معاذ کہ مجھے اس انسان سے اچھی فیلنگ نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں میری گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. لیکن میری بات پہ کسی نے بھی یقین نہیں کیا. آج میں نے خود اس کو اور عاقب کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور نرمین کو ایسے ہی بیچ میں لٹکایا ہوا ہے. یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس سے پہلے کہ معاذ یا اس کے گھر والے کچھ ریئیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو شاذر کہتا ہے یہ تم کیا بول رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو، میں اس طرح سے کیسے کر سکتا ہوں، معاذ میرا دوست ہے اور اتنے اچھے دوست کے ساتھ کوئی اس طرح سے کیسے کر سکتا ہے، وہ میرا سب کچھ ہے. ضرور تمہیں سننے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بلکہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا. میں تو عاقب سے یہی بات کر رہا تھا کہ میں جلد سے جلد نرمین کا رشتہ لینے کے لیے ان کے گھر جانے والا ہوں. میں بس انتظار ہی کر رہا تھا کہ صحیح موقع ملے اور میں کب یہ بات معاذ سے کروں کہ میں تمہاری بہن نرمین کا
رشتہ لینے آنا چاہتا ہوں، اور صرف یہی بات تھی جو میں نے چھپائی ہے، اس کے علاوہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو کسی بات پہ شک ہے تو آپ بے شک نرمین سے بات کر لیں، ہماری بات چیت چل رہی ہے، کال پہ ہماری بات ہوتی ہے، اور بلکہ شفا نے ہی مجھے بات کرنے سے منع کیا تھا کہ نرمین سے بات مت کرو، اور اسی بات پہ نرمین بھی ہاں میں ہاں ملاتی ہے۔ ہاں بھائی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، شفا بھابی ہی خود چاہتی ہیں کہ میں بات نہ کروں شاذر سے، اور انہوں نے شاذر کو بھی کہہ رکھا ہے کہ اگر نرمین کی کال آئے تو تم نے کال اٹینڈ نہیں کرنی، جتنی جلدی ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ دوری بنا کے رکھو۔ پتہ نہیں اب شفا بھائی بھی اصل میں کیا چاہتی ہیں، اوپر سے یہ سارا کا سارا الزام لگا دیا ہے۔ شفا پھر سے ایک بار، جو شاذر ہوتا ہے وہ ایک بار پھر سے بات کو اپنے ہینڈل میں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہتا ہے میں کل ہی رشتہ لے کر آتا ہوں۔ اب یقیناً شفا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اگر اس کو غلطی لگی ہے، غلط فہمی ہوئی ہے تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ جیسے وہ معافی مانگنے لگتا ہے تو وہ آہستہ سے کہتا ہے کہ میں پہلے تو پیار سے سب کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب میں کروں گا وہی جو میرا دل چاہتا ہے، لیکن ایک نئے انداز سے۔ یہ بات ساری باتیں سن کے شفا پھر سے پریشان ہو جاتی ہے، اور اس نے یہ بات اتنی زیادہ آہستہ کہی ہوتی ہے کہ گھر والوں میں سے کسی کو بھی شک بھی نہیں ہوتا کہ شاذر نے یہ کیا بات کہی ہے۔ اور شاذر اپنی اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے گھر جاتا ہے اور گھر والوں سے کہتا ہے کہ مجھے میرے لیے رشتہ لے کر جائیں نرمین کا۔ تو سب پوچھتے ہیں کہ اب یہ نرمین کون ہے، تو وہ کہتا ہے یہ شفا کی نند ہے۔ سارے گھر والے اور خاص طور پہ اس کا ابو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا تمہیں اس گھر کی بیٹیوں کے علاوہ کچھ بھی اور نظر نہیں آتا، آخر ایسا کیا ہے اس سب میں؟ وہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے لگا ہے کہ اب شفا کے ساتھ تو میری شادی نہیں ہو سکتی، تو چلو نرمین سے کے ساتھ ہی صحیح، اس لیے میں نرمین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ بس میرے لیے رشتہ لے کر چلیں۔ ظاہر ہر چیز بڑی خوبصورت، پرسکون اور محبت بڑی دکھائی دیتی ہے، لیکن ڈراموں کا ایک اصول یاد رکھیں، جتنے زیادہ پھول نظر آئیں اتنے ہی زیادہ کانٹے آگے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک خاتون خوشی خوشی اپنی کلائی پر خوبصورت پھولوں کے گجرے سجا رہی ہوتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے اس کا نام ہے شفا۔ جیسے زندگی میں سب کچھ سیٹ ہو چکا ہو، بیوی کو منانے کے لیے پھول، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ڈراموں کے مرد حضرات کا ایک عجیب ہی فارمولہ ہے، پہلے ایسی حرکت کرو کہ گھر میں قیامت آ جائے، پھر دو پھول پکڑا کر سمجھتے ہیں سارا حساب برابر ہو گیا ہے۔ آپ بھی بتائیں، اگر صرف پھول دینے سے ہر ناراضگی ختم ہو جاتی تو دنیا میں آدھے جھگڑے تو ویلنٹائن ڈے پر ہی ختم ہو جاتے ہیں نا۔ اس کے بعد منظر تبدیل ہوتا ہے اور شاذر جو ہے وہ شفا کے میکے والے گھر میں آ جاتا ہے، کیونکہ شفا بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ جب ماز آتا ہے وہ گجرے دینے تو وہ یہ دیکھ کر کہ شاذر وہاں ہے غصے سے واپس چلا جاتا ہے، لیکن تبھی جو گھر والے ہیں وہ شاذر کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ صرف وہی ہے جس کی وجہ سے ان کے بیٹے کی جان بچی ہے، تو وہ انکار کر دیتا ہے، کہتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اب یہ کریڈٹ نہیں دیتا، لیکن آخر میں ہمیں پتہ چل جائے گا اس کی یہ کریڈٹ نہ لینے کی وجہ صرف اور صرف شفا کو امپریس کرنا ہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وہ سین جسے شاید زیادہ تر لوگوں نے صرف ایک عام گفتگو سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ عالیان اچانک کہتا ہے کہ وہ کمپنی چھوڑنے کا سوچ رہا ہے۔ دوستو، یہ صرف ایک استعفیٰ نہیں تھا، یہ عالیان کی خودداری کی آواز تھی۔ اس نے صاف لفظوں میں تو نہیں کہا، لیکن اس کی ہر بات سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اپنی قابلیت پر شک نہیں بلکہ لوگوں کی سوچ پر اعتراض ہے۔ اسے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی محبت سے نہیں بلکہ سفارش کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کسی بھی محنتی انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہاں شاذر کا رویہ کافی دلچسپ تھا، وہ فوراً عالیان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بار بار پوچھتا ہے کہ کیا تنخواہ کم ہے، کیا کمپنی میں کوئی مسئلہ ہے، کیا کسی نے کچھ کہا ہے۔ دوستو، یہاں پہلی بار شاذر کا لیڈرشپ والا پہلو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ مسئلہ سننے سے پہلے اسے حل کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک بات مجھے یہاں کھٹکتی، اگر یہ شاذر واقعی اتنا اچھا اور سمجھدار ہے تو اس سے پہلے کیوں محسوس نہیں ہوا کہ عالیان کئی دنوں سے اندر ہی اندر پریشان رہا ہے۔ کبھی کبھی ایک اچھا لیڈر وہ نہیں ہوتا جو مسئلہ حل کر دے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو مسئلہ پیدا ہی نہ ہونے دے۔ عالیان پھر ایک بہت بڑا جملہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کمپنی سے اس کو کوئی بھی شکایت نہیں ہے، مسئلہ صرف لوگوں کی سوچ کا ہے۔ دوستو، قسم سے یہ ایک ڈائلاگ نہیں تھا، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت تھی۔ آج بھی اگر کسی کو کامیابی مل جائے تو لوگ اس کی محنت نہیں دیکھتے، پہلا سوال یہی ہوتا ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ لیکن یہاں شاذر کا جواب قابل تعریف تھا، اس نے صاف کہا کہ عالیان کو کوئی رائد اس کی مجبوری کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ اس کی قابلیت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید شاذر واقعی سب سے مثبت کردار ہے، لیکن دوستو جلد ہی میں فیصلہ ابھی مت کیجیے، کیونکہ ابھی ٹائم باقی ہے، ابھی بہت سے پتے
کھلنا باقی ہے، کیونکہ یہ شاذر چند سین بعد ایسی حرکت کرنے والا ہے کہ آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اصل ہیرو ہے یا سب سے بڑا کھلاڑی ہے یہ۔ پھر شاذر عالیان کو کمپنی کی سلور جوبلی تقریب میں آنے کا کہتا ہے اور خاص طور پر تاکید کرتا ہے کہ استعفیٰ دینے کا خیال فی الحال چھوڑ دے۔ یہاں ایک اور چیز نوٹ کریں، شاذر ہر بار لوگوں کو اپنے قریب رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی لوگوں کی فکر کرتا ہے یا صرف یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اس کی اثر و رسوخ میں رہے؟ یہ سوال ابھی کھلا ہوا ہے۔ اور پھر آتا ہے ایک چھوٹا سا سین، لیکن یقین کریں آنے والی کہانی کے لیے بہت اہم۔ معاذ ہاتھ میں پھول لے کر آتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے، لیکن جیسے اسے معلوم ہوتا ہے کہ شاذر گھر کے اندر موجود ہے، اس کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل جاتے ہیں، وہ اندر جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ دوستو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پہلی بار معاذ کے دل میں موجود وہ بے چینی نظر آتی ہے جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کرتا۔ باہر سے وہ نارمل بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں اسے شاذر کی موجودگی کھٹکھٹانے لگی ہے، اور یہی احساس بعد میں بہت بڑے طوفان کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کے خیال میں اس قسط میں سب سے سمجھدار کردار کون تھا، شفا، شاذر، عالیان یا پھر معاذ؟ اب اگر ہم دیکھیں دوستو، شاذر ایک ایسا کردار لگ رہا تھا اب تک جو ہر مسئلہ سمجھداری سے حل کرتا ہے، لیکن آج کی قسط میں پہلی بار اس کی گفتگو، اس کی خاموشی اور اس کی نظریں تین الگ الگ کہانیاں سناتی نظر آئیں، اور یقین مانے یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اس کردار پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے اس میں ہم نے دیکھا کہ عالیان کو استعفیٰ دینے سے روک دیا گیا، لیکن اب کہانی کا جو رخ ہے وہ جذبات کی طرف مڑتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اس ڈرامے کی اصل طاقت چھپی ہوئی ہے۔ دفتر میں شاذر اور شفا آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر گفتگو بہت نارمل لگتی ہے، لیکن اگر آپ شاذر کے انداز پر غور کریں تو ایک عجیب سی بے چینی اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو کہ ناظرین نے بھی نوٹ کی ہوگی، بالکل صاف نظر آتی ہے۔ وہ بار بار شفا کی ناراضگی کا ذکر چھیڑتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، آخر ایک انسان کو دوسرے کی ناراضگی کی اتنی فکر کیوں ہوتی ہے؟ اگر دوستی ہے تو پھر اتنی بے چینی کیوں؟ اور اگر دوستی سے بڑھ کر کچھ ہے تو پھر وہ اسے کھل کر کیوں نہیں مان رہا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب شاید خود شاذر کے پاس بھی نہیں ہے، یا پھر وہ ابھی سامعین سے، ناظرین سے چھپانا چاہ رہا ہے۔ پھر شاذر ایک ایسی بات کہتا ہے جو سننے میں تو رومانوی لگتی ہے، لیکن اگر گہرائی سے سوچے تو کافی خطرناک بھی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، کاش تم مجھ سے ناراض ہوتی تاکہ مجھے تمہیں منانے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ وہ واضح الفاظ میں شفا کو نہیں کہتا، لیکن یہ اس کے اندر خیال آتا ہے، خیالوں میں وہ سوچتا ہے۔ دوستو یہ جملہ سن کر شاید بہت سے لوگ مسکرا دیے ہوں گے، لیکن ذرا دوسری طرف سے بھی سوچیں کہ واقعی ایک سمجھدار انسان کسی شادی شدہ عورت سے اس طرح کی بات کرے گا، یا پھر مصنف یہاں سے آہستہ آہستہ ایک نیا زاویہ کھول رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ آنے والے طوفان کی پہلی دستک تھی۔ اسی دوران نرمین کا نام آتا ہے، اور دوستو یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اس ڈرامے میں جہاں بھی نرمین کا ذکر آتا ہے وہاں سکون زیادہ دیر نہیں رہتا ہے۔ شفا صرف الفاظ میں شاذر سے کہتی ہے کہ اگر وہ واقعی اپنی بات پر قائم ہے تو نرمین سے فاصلہ رکھے۔ یہاں شفا کا جو انداز ہے وہ بہت مختلف تھا، اس نے نہ غصہ کیا، نہ کوئی ڈرامائی سین بنایا، بلکہ بہت سکون سے اپنی بات کہہ دی، اور اکثر خاموش لہجے میں کہی گئی بات سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ لیکن شاذر کا جواب بھی غور کرنے والا تھا، وہ فوراً وعدہ کر لیتا ہے کہ اب نرمین سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گا، اور تبھی نرمین کی کال بھی آ جاتی ہے تو وہ فوراً کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے، اگر وعدہ کرنا اتنا آسان ہے تو اس کو نبھانا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ اگلے چند سین بعد یہی وعدہ امتحان میں پڑنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سین آتا ہے، جیسے اگر کہیں شاید زیادہ تر لوگوں نے رومانوی سمجھا، لیکن مجھے اس میں نفسیاتی کھیل زیادہ نظر آیا۔ شفا شاذر سے پوچھتی ہے، آخر میری رائے تمہارے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ سوال سن کر پہلی بار شاذر خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ خاموشی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ اگر واقعی جواب صرف دوستی ہوتا تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے، لیکن اس نے جواب دینے کی بجائے بات روک دی۔ کبھی کبھی انسان کی خاموشی اس کے الفاظ سے زیادہ سچ بولتی ہے۔ اور پھر بالکل فلمی انداز میں فون بج جاتا ہے۔ قسم سے ہمارے ڈرامہ رائٹرز کو اگر غلط وقت پر فون بجانے کا ایوارڈ ملے تو کم ہے۔ جب بھی کوئی راز سامنے لگتا ہے یا تو فون آ جاتا ہے
या कोई दरवाज़ा खोल देता है या फिर बिजली ही चली जाती है। लेकिन मानना पड़ेगा, इस वजह से नाजरीन अगला सीन छोड़ भी नहीं सकता। अब कहानी दफ्तर से निकलकर कंपनी की सिल्वर जुबली तकरीब में पहुंचती है और दोस्तों पहली बार यहाँ पर जो शाज़र का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप देखने को मिलता है। तकरीब में सबकी तौक़ा थी कि तैमूर साहब अपनी कामयाबी गिनवाएंगे और उन्होंने वही किया। अपनी तारीफ़, अपनी कंपनी, अपनी कामयाबी, यानी पूरी तकरीर में मैं और बस मैं। लेकिन जैसे ही शाज़र स्टेज पर आता है पूरे का पूरा माहौल बदल जाता है। शाज़र ने अपनी तारीफ़ करने के बजाय कंपनी के मुलाजमीन की बात की, इनकी मेहनत को सराहा, इनके लिए बोनस की सिफारिश की, तरक्कियों का ऐलान किया और ये वो लम्हा था जहां हाज़रीन के चेहरों पर खुशी साफ नज़र आ रही थी। दोस्तों लीडर वो नहीं जो सिर्फ अपनी कामयाबी सुनाए, असल लीडर तो वो होता है जिसकी कामयाबी में उसकी टीम भी शामिल हो। यहाँ तक तो शाज़र वाकई एक मजबूत किरदार महसूस होता है जहाँ तक हम उसके बिज़नेस वगैरह की बात करें। लेकिन यहीं अगर लेकिन ये है जो पूरी कहानी बदलने वाला है, क्योंकि अच्छा इंसान होना और सही फ़ैसले करना ये दोनों हमेशा एक जैसी बात नहीं होती। मुझे एक चीज़ और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लगी, जब मुलाज़मी आपस में बात करते हैं तो सब शाज़र की तारीफ़ करते हैं, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि तैमूर ख़ानदान में अगर कोई वाकई लोगों का दर्द समझता है तो वो सिर्फ़ शाज़र है। यहाँ मुसन्नफ़ यहाँ बार बार शाज़र को एक अच्छा साबित कर रहा है और ड्रामों का एक असूल याद रखें, जिस किरदार की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने लगे ना, समझ आए उसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान लिखा जा चुका है। इधर खाने की मेज़ पर भी गुफ्तगू का मरकज़ सिर्फ शाज़र ही रहता है। लेकिन इसी दौरान शिफ़ा अचानक कहती है कि वो अब घर वापस जाना चाहती है। यह मुझे शिफ़ा का फ़ैसला काफ़ी दिलचस्प लगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक माहौल बहुत खुशगवार था, फिर अचानक उसकी जल्दी वापस जाने की ज़िद क्या सिर्फ़ इत्तेफ़ाक थी या शिफ़ा के ज़हन में पहले ही से कुछ चल रहा था? ये सवाल अभी भी खुला है। अब आप अपनी राय दें, क्या शाज़र वाक़ई एक अच्छा इंसान है? हाँ, वो सबकी मदद करता है या फिर नहीं वो सिर्फ़ अच्छा बनने की कोशिश करता है, या फिर अभी इसका असल चेहरा सामने आना बाकी है? 1, 2, 3 पॉइंट करके सिर्फ़ कमेंट में लिख दें। अच्छा जी, अब देखिए पहली बार मुझे लगा कि इस ड्रामे में मसला सिर्फ़ नरमीन नहीं है, असल में मसला शाज़र खुद बनता जा रहा है, क्योंकि जो इंसान एक वक्त में 2 लोगों को मुतमय्यन करने की कोशिश करता है, आखिर में वो दोनों को खो देता है। लेकिन अभी जो सीन आने वाला है उसने साबित कर दिया कि तबाही की पहली ईंट रख दी गई है। दोस्तों दूसरे पार्ट में हमने देखा कि शाज़र ने शिफ़ा के सामने नरमीन से दूर रहने का वादा किया, जबकि दूसरी तरफ पूरा ऑफिस इसकी तारीफ़ों के कसीदे पढ़ रहा है। लेकिन यही वो मुकाम है जहाँ राइटर बहुत होशियारी से हमें एक ऐसा शाज़र दिखाना शुरू करता है जो बाहर से हीरो और अंदर से शदीद कन्फ्यूज़ नज़र आने लगते हैं, और यकीन करें ये कन्फ्यूजन ही आगे जाकर सबसे बड़ा नुकसान करने वाली है। अब सीन बदलता है और घर का माहौल दिखाया जाता है। माज़ अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और अचानक सिगरेट निकालता है। यहाँ एक दिलचस्प बात नोट कीजिए, जैसे ही आकिब को पता चलता है कि माज़ सिगरेट पीता है वो फ़ौरन हैरान हो जाता है। माज़ भी फ़ौरन सफाइयाँ देना शुरू कर देता है कि सिगरेट शिफ़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बस कभी कभार ही पीता हूँ और शिफ़ा के सामने बिल्कुल नहीं पीता क्योंकि इसे ये आदत नहीं पसंद। यहाँ मैं माँ से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, अगर कोई काम इतना अच्छा है तो छुपा क्यों करते हो, और अगर छुपाना पड़ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं ख़ुद भी मालूम है कि ये गलत है। कसम से हमारे ड्रामों में आधी गलतियाँ काम करने से नहीं होती, इन्हें छुपाने की कोशिश में होती हैं। यहाँ पे लग रहा है कि कहीं शाज़र ये सारी बातें शिफ़ा के सामने ना उगल दे। यहाँ आकिब की बात मुझे काफ़ी समझदार लगी, उसने माज़ को सीधा मशवरा दिया, अगर वाकई शिफ़ा से मोहब्बत करते हो तो सिर्फ उसके सामने नहीं उसके पीछे भी वैसे ही रहो जैसे उसके सामने होते हो। दोस्तों ये डायलॉग सिर्फ माज़ के लिए नहीं था, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए था जो समझता है कि राज हमेशा राज ही रहते हैं, और ये शाज़र ने एक बहुत ही अच्छी बात की थी। फिर अचानक बात मोहब्बत पर आ जाती है। शाज़र हंसते हुए शाज़र से पूछता है, आकिब से क्या माँ से पूछता है, अगर तुम किसी से मोहब्बत करती हो तो उसके लिए कहाँ तक जा सकते हो? अब यहाँ माज़ का जवाब गौर से सुनने वाला है। वो कहता है, मैं अपनी मोहब्बत के लिए हर वो काम करूँगा जो मेरे बस में हो। लेकिन यहाँ पर शाज़र की जो शख्सियत है उसमें तज़ाद वाज़िया नज़र आना शुरू होता है। वो कहता है कि अगर मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो मुझे कहे तो मैं अपना दिल भी निकाल के उस पे हाथ पे रख सकता हूँ। जो काम बस में रह के किया उसके करने का क्या फ़ायदा। ये वो जगह जहाँ शाज़र की शख्सियत में तज़ाद नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफ वो शिफ़ा के सामने नरमीन से दूर रहने का वादा कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत के नाम पर हर हद पार करने की बात भी कर रहा है।
آخر اصل میں شاہزر کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوبارہ سے ماز سوال کرتا ہے کہ وہ کون سی لڑکی ہے جس کی محبت میں تم یہ سب کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر جو شاہزر ہے وہ واقعی صاف نیت رکھتا ہے اور سیدھا جواب دیتا ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ نہیں لیتا، کہتا ہے تو ٹائم آنے پہ بتا دیتا ہوں، بس مسکرا دیتا ہے۔ جس انسان کا نام لینے سے گھبرانے لگے تو سمجھ جائیں کہانی سیدھی نہیں رہی، اور یہی خاموشی آگے چل کر بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ ادھر معاذ اپنی شادی شدہ زندگی پر مزاحیہ انداز میں بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ آج تو آزادی ملی ہوئی ہے کیونکہ شفا گھر پر نہیں ہے۔ قسم سے یہ سن کر دیکھ کر ہنسی بھی آئی اور حیرت بھی ہوئی۔ بیچارے نے 2 منٹ پہلے ہی آزادی کا اعلان کیا تھا اور اگلے ہی لمحے فون بج گیا۔ دوسری طرف شفا تھی۔ اب معاذ کے لہجے پر غور کریں۔ چند سیکنڈ پہلے تک دوستوں کے درمیان بادشاہ بنا بیٹھا تھا اور فون اٹھاتے ہی سیدھا ذمہ دار شوہر بن گیا۔ یہ تبدیلیاں صرف شادی شدہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ شفا صرف اتنا کہتی ہے کہ وہ گھر واپس آ چکی ہے اور چاہتی ہے کہ معاذ بھی جلدی گھر پہنچ جائے۔ تو یہاں پر معاذ اچھے بچوں کی طرح فوراً اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جو سینڈوچ ہوتا ہے وہ بھی نہیں کھاتا۔ یہاں ایک بات معاذ کے حق میں ضرور جاتی ہے، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی بحث نہیں کی، نہ ہی بہانے بنائے، نہ کہا کہ بس 5 منٹ اور، بلکہ فوراً واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی چیز جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ معاذ اپنی ازدواجی زندگی کو اہمیت دیتا ہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک اور سین آتا ہے۔ معاذ اپنے دوستوں سے کہتا ہے، دیکھنا شفا کو یہ سگریٹ والی بات مت بتانا۔ دوستو، یہی وہ جملہ تھا جس نے سارے کا سارا امپریشن خراب کر دیا، کیونکہ جس رشتے میں سچ چھپانا شروع ہو جائے وہاں پھر اعتماد آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اب کہانی دوبارہ دفتر کی طرف آتی ہے۔ یہاں شفا اور شاہزر اپنی نئی کمپنی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور سچ کہوں یہ سین مجھے پوری کیس کا سب سے حقیقت پسند سین لگا۔ شفا حساب لگا رہی ہوتی ہے، کرایہ، تنخواہیں، بل، دفتر کے اخراجات، یہ سب کیسے ہوگا، ہمارے پاس تو کوئی کلائنٹ ہی نہیں آ رہے، اور سب سے اہم ابھی تک ایک بھی کلائنٹ نہیں آیا۔ دوستو، یہاں اصل بزنس ہے، یہ اصل بزنس ہے۔ انسٹاگرام پر دفتر کھولنا آسان لگتا ہے، لیکن ہر مہینے اخراجات دینا اصل امتحان ہوتا ہے۔ یہاں شفا کی پریشانی بالکل فطری تھی۔ شاہزر اسے تسلی دیتا ہے، کہتا ہے یہ صرف تمہارا خواب نہیں، میرا بھی خواب ہے۔ یہ جملہ سن کر ایک لمحے کے لیے واقعی لگا کہ شاید شاہزر ہر مشکل میں شفا کا ساتھ دے گا۔ لیکن دوستو، یہی وہ جگہ ہے جہاں رائٹر نے ایک بار پھر سے ہمیں دھوکہ دے دیا، کیونکہ اگلے ہی لمحے وہ شخص دفتر میں داخل ہونے والا ہے جس کی وجہ سے شاہزر کے سارے وعدے امتحان میں پڑ جائیں گے۔ دروازہ کھلتا ہے اور اندر داخل ہوتی ہے نرمین۔ اب صرف شاہزر کے چہرے کے تاثرات دیکھ لیجئے۔ اگر اس کے دل میں کوئی خوف نہ ہوتا تو وہ اتنا زیادہ گھبرا کیوں جاتا۔ وہ نرمین کو دیکھتے ہی کہتا ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ فوراً واپس چلی جاؤ۔ دوستو، یہ جملہ سن کر میرے ذہن میں صرف ایک سوال ہے، اگر تم نے واقعی سب کچھ ختم کر دیا تھا تو پھر اتنی گھبراہٹ کیوں؟ اور دوسری طرف نرمین، وہ تو جیسے آج فیصلہ کر کے آئی تھی کہ بات ادھوری چھوڑنی ہی نہیں۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا، شک بھی تھا، وہ احساس ملکیت بھی، جو آنے والے چند منٹ میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اب آپ اپنی رائے دیں، اس وقت سب سے بڑی غلطی کس کی تھی؟ شاہزر کی کیونکہ اس نے معاملات صاف نہیں کیے، نرمین کی کیونکہ وہ زبردستی آفس پہنچ گئی، یا پھر معاذ کی کیونکہ اپنے وہ بیوی سے باتیں چھپا رہا ہے؟ ابھی کسی کو قصوروار نہیں کہا جا سکتا۔ ان 4 آپشنز میں آپ نے بتانا ہے کون سا ٹھیک ہے اب تک کی آپ کے رائے کے مطابق۔ آج پہلی بار شفا نے وہ دیکھا جس کا اسے ہمیشہ سے شک تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس نے پوری حقیقت دیکھی یا پھر آدھا سچ دیکھا، کیونکہ آدھا سچ اکثر پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اور یقین مانیے، آج کی قسط میں شاہزر نے ایسی غلطی کر دی ہے جس کا خمیازہ شاید آنے والی کئی قسطوں تک بھگتنا پڑے۔ دوستو، تیسرے پارٹ کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ نرمین سیدھی دفتر پہنچ جاتی ہے، اور یہاں سے پوری قسط کا ٹیمپو ہی بدل جاتا ہے، کیونکہ اب تک جو باتیں چھپ رہی تھیں وہ پہلی بار شفا کی موجودگی میں ہونے لگتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہر کردار کی اصل سوچ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے نرمین دفتر میں داخل ہوتی ہے، سب سے پہلے شاہزر کے چہرے پر نظر ڈالے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نارمل نہیں رہتا۔ اس کی گھبراہٹ صاف بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ ملاقات اس کے پلان کا حصہ نہیں تھی، اور یہی چیز مجھے سب سے زیادہ عجیب لگی۔ اگر انسان واقعی بے قصور ہو تو اسے سب سے پہلے خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو
शाहज़र बार बार नरमीन को यही कह रहा है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ नरमीन भी खामोश रहने वालों में से नहीं थी। वो आते ही शिकायतों की पूरी फ़ाइल खोल देती है। वो कहती है तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते, घर भी नहीं आ रहे और आप मुझसे नज़रें भी चुरा रहे हो। दोस्तों यहाँ पहली बार ऐसे महसूस हुआ कि नरमीन सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि वो खुद को हकदार भी समझ रही है, यानी उसके मुताबिक शाहज़र को जवाब देना ही पड़ेगा। वो उसके साथ कमिटेड है और ये जो शिफा है सिर्फ उसकी वजह से बातचीत नहीं कर रहा। अब ज़रा यहाँ रुक कर एक सवाल, क्या वाकई शाहज़र ने कभी नरमीन को ऐसी उम्मीद दी थी जिसकी वजह से वो ख़ुद को इतना अहम समझने लगी, या फिर नरमीन ने ख़ुद ही अपनी दुनिया बना ली? ये सवाल अभी तक मुकम्मल तौर पर वाज़िया नहीं हुआ, लेकिन एक बात ज़रूर वाज़िया है, गलतफ़हमियाँ कभी एक दिन में पैदा नहीं होती, इनके पीछे कई छोटी छोटी हरकतें होती हैं। अब आता है वो लम्हा जिसने वाकई हैरान कर दिया। नरमीन सीधा शिफा की तरफ इशारा करती है और कहती है असल वजह ये है ना। दोस्तों यहाँ शिफा के जो चेहरे के तासरात होते हैं वो देखने वाले होते हैं। वो हैरान भी थी और नाराज़ भी, क्योंकि अभी तक वो ख़ुद भी पूरी तस्वीर नहीं समझ पा रही थी। लेकिन नरमीन यहाँ नहीं रुकती, वो शिफा पर तंज़ करती है, कहती है घर वाले समझते हैं कि शिफा दफ्तर में बहुत मेहनत कर रही है, थकी हारी घर आती है, जबकि हकीकत तो कुछ और ही है। हमारे ड्रामों में जिसके पास दलील ख़त्म हो जाए तो वो फ़ौरन किरदार पर हमला शुरू कर देता है। यहाँ पर भी यही हुआ, यही नरमीन ने भी किया। असल मसला छोड़कर सीधा ज़ाती बातों पर उतर आई। यहाँ मुझे शिफा की एक बात अच्छी लगी, उसने फ़ौरन चीखना चिल्लाना शुरू नहीं किया, बल्कि पहले समझने की कोशिश की कि आखिर नरमीन कहना क्या चाह रही है और वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन दोस्तों हर इंसान के सब्र की भी एक हद होती है और नरमीन मुसलसल वो हद पार करती जा रही थी। फिर नरमीन एक ऐसा जुमला बोलती है जिसने पूरा माहौल बदल दिया। वो कहती है कि तुम हमें जानबूझकर अलग करना चाह रही हो। अब सवाल ये है, शिफा को आखिर ज़रूरत ही क्या है ऐसा करने की? यहाँ नरमीन की मंतक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो सबूत नहीं ढूंढता, सिर्फ इल्ज़ाम ढूंढता है। इसी दौरान शाहज़र जो है वो मुसलसल उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। बाज़ औक़ात खामोश रहना भी झूठ बोलने जितना नुकसान पहुँचा देता है। अगर इसी लम्हे शाहज़र सब कुछ साफ साफ कह देता तो शायद आगे इतना बड़ा तूफ़ान ना आता। फिर नरमीन एक और ख़तरनाक बात कहती है, वो मास्क का नाम दरमियान में ले आती है और यहाँ मुझे लगा अब मामला सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहा, अब अना भी शामिल हो चुकी है। क्योंकि जब लोग अपने रिश्ते बचाने के लिए दूसरों के रिश्ते को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें तो समझ आए कि कहानी बहुत ख़तरनाक मोड़ ले चुकी है। आखिरकार शाहज़र नरमीन को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाता है। बाहर जाकर नरमीन फिर वही सवाल दोहराती है, आखिर हमारे रिश्ते का फ़ैसला कब करोगे? दोस्तों यहाँ एक लम्हे के लिए भी शाहज़र ने साफ तौर पर जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नरमीन को ये लग रहा है कि वो उसके साथ मुखलिस है। यहाँ पर वो सिर्फ यही कहता रहा, मैं सोच रहा हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। ये 3 जुमले ड्रामों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि इनका मतलब अक्सर यही निकलता है कि फ़िलहाल ख़ुद भी कोई फ़ैसला नहीं किया गया। या मुझे शाहज़र के किरदार पर पहली बार वाकई में गुस्सा है। क्यों? क्योंकि अगर वो शिफा से मोहब्बत करता है तो फिर सीधा उससे कहे ना, बीच में दूसरे लोगों को क्यों लेकर आ रहा है, वो नरमीन को क्यों उम्मीद दे रहा है। अगर नरमीन से मोहब्बत करता है तो फिर शिफा के सामने इतनी बेचैनी क्यों है। लेकिन इस किस्त के आखिर तक वो ख़ुद ही ये सारी बातें बता देगा। 2 कश्तियों में सफ़र करने वाला इंसान आखिरकार डूबता ही है और लग रहा है कि शाहज़र भी इसी रास्ते पर चल पड़ा है। और अब अगर हम बात करें कि इस एपिसोड के आखिरी हिस्से की, तो आज की किस्त ने एक बार तो साबित कर दी, झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक आधा सच होता है, क्योंकि आधा सच इंसान को वो फ़ैसला करवा देता है जिस पर बाद में पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शिफा ने वाकई शाहज़र का असल चेहरा देख लिया, या फिर वो भी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी का शिकार होगी। आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीन ने अगली किस्त का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। दोस्तों आखिरी पार्ट में हमने देखा कि दफ्तर में होने वाला हंगामा वक्ती तौर पर तो ख़त्म हो गया, लेकिन हकीकत में जो असल तबाही है वो अब शुरू हुई थी, क्योंकि नरमीन तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन अपने पीछे इतने सवाल छोड़ गई कि शिफा के ज़हन में हर बात एक दूसरे से टकराने लगी। और यही वो मुकाम था जहाँ मुझे पहली बार शिफा पर भी थोड़ा सा एतराज़ हुआ। क्योंकि वो जो कुछ देख चुकी थी उसकी बुनियाद पर फ़ैसले करने लग गई थी, और यही पूछने के लिए शायद वो शाहज़र के कमरे में गई थी। लेकिन उसने एक बार फिर शाहज़र से मुकम्मल साथ जानने की कोशिश नहीं की,
غصے میں کیا گیا فیصلہ اکثر صحیح انسان کو بھی غلط ثابت کر دیتا ہے۔ ادھر شاذر بھی ابھی عجیب کردار بنتا جا رہا ہے۔ ایک طرف وہ ہر بار یہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا، لیکن دوسری طرف وہ ایک بھی مسئلہ صحیح وقت پر حل نہیں کرتا۔ سچ پوچھو تو مجھے شاذر کی سب سے بڑی کمزوری یہی لگی، وہ ہر انسان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، نتیجہ آخر میں کوئی بھی خوش نہیں رہتا۔ پھر شفاقہ ایک فیصلہ کرتی ہے جس نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ وہ سیدھا معاذ کو فون کرتی ہے۔ یہ فون وہ تب کرتی ہے جب وہ پہلے شاذر کے کمرے میں جاتی ہے اور شاذر اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ جو میرے لیے نرمین ہے وہ صرف ایک سیڑھی ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ نرمین کو اگر میں کچھ کہتا ہوں یا پھر وہ میرے زیادہ قریب آتی ہے تو کیا شفا اس کی وجہ سے جیلسی فیل کرتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ جب وہ انکار کرتی ہے کہ تم نرمین سے نہ ملا کرو تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کا دوست کہتا ہے کہ تم کسی غلط فہمی میں نہ ہو، وہ کسی جیلسی کی وجہ سے یہ بات نہیں کر رہی بلکہ وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی اور وہ نرمین کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتی ہے، اس وجہ سے وہ تم سے دور رکھنے کا کہہ رہی ہے۔ تو شاذر جواب دیتا ہے کہ کیسے پہلے وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں پسند کرتی تھی، مجھے بہت زیادہ ناپسند کرتی تھی، اب سارا دن میرے ساتھ میرے آفس میں رہتی ہے، تو ایک دن وہ بھی آئے گا جب وہ مجھے اچھی طرح سے ہر لحاظ سے پسند کرنے لگ جائے گی۔ یہ ساری باتیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو اینڈ پہ وہ جو شاذر ہے وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں نرمین کو کیا پتا، میں تو صرف اور صرف شفا کا دیوانہ ہوں۔ تبھی کیمرے کا اینگل چینج ہوتا ہے اور دروازے پہ شفا کھڑی نظر آتی ہے، صرف اتنا تک نظر آتا ہے۔ اب اس نے کون سی باتیں سنی ہیں، کتنی باتیں سنی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں معلوم۔ تبھی کہانی اینڈ ہو جاتی ہے اور جو شفا ہے وہ بھاگتے ہوئے اپنا سامان اٹھاتی ہے اور آفس سے نکل جاتی ہے۔ جو شاذر ہے اس کے پیچھے آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے اور وہ سیدھا راستے میں معاذ کو فون کرتی ہے۔ یا اگر آپ نے شفا کی آواز پر غور کیا ہو تو پہلی بار اس کے لہجے میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ معاذ سے صرف اتنا کہتی ہے، جلد از جلد گھر آؤ، جتنی جلدی ہو سکے تم گھر آ جاؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دوستو یہاں معاذ کا رد عمل قابل تعریف تھا، اس نے نہ غیر ضروری سوال کیے، نہ شک کیا، نہ بحث کی، وہ فوراً گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ معاذ اپنی بیوی پر اعتماد بھی کرتا ہے اور اس کی پریشانی کو بھی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ لیکن ادھر دوسری طرف شاذر تک ابھی یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ شاید شفا اب اس سب کچھ معاذ کو بتانے والی ہے، اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے شاذر کی گھبراہٹ شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال بنتا ہے، اگر شاذر واقعی بے قصور تھا تو پھر اسے اتنی جلدی وہاں پہنچنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دوستو جو دوسری طرف معاذ ہوتا ہے وہ شفا کی کال کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یہ کیوں مجھے کال کی۔ تو وہ کہتا ہے، میں شاذر سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا ہے آفس، اس کے لیے وہ شاذر کو کال کرتا ہے لیکن شاذر ساری کمرے کی چیزیں ادھر ادھر الٹ پڑ رہا ہوتا ہے اور وہ معاذ کی کال بھی اٹینڈ نہیں کرتا اور وہ کال دیکھ کے اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں سچ میں شفا نے معاذ کو سب کچھ بتا تو نہیں دیا۔ بے گناہ انسان بھی گھبراتا ہے لیکن اس کی گھبراہٹ اور قصوروار کی گھبراہٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق آپ نے شاذر کے چہرے پر صاف دیکھا ہوگا۔ پھر وہ سین آتا ہے، شاید پوری کے انتظار کر رہی تھی۔ معاذ گھر پہنچتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ شفا کا چہرہ بدلا ہوا ہے، پریشانی، غصہ، مایوسی سب کچھ ایک ساتھ نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار پوچھتا ہے آخر ہوا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ شفا کچھ بتاتی دروازہ کھلتا ہے اور شاذر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ قسم سے یہ بندہ 2 منٹ میں وہاں پہنچ گیا جہاں عام آدمی کو ٹریفک میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے ڈراموں کے کردار گوگل میپ نہیں جادوئی کلین استعمال کرتے ہیں، تبھی تو وہ اتنی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی شاذر اندر آتا ہے شفا غصہ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں مجھے شفا کی باڈی لینگویج بہت زبردست لگی، اس نے چیخ کر بات نہیں کی لیکن اس کی آنکھوں میں جو نفرت تھی وہ ہر لفظ سے زیادہ خطرناک تھی۔ وہ سیدھا معاذ سے کہتی ہے، اسے یہاں سے جانے کا کہو۔ اب ذرا معاذ کی حالت بھی دیکھیے، بیچارہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ آخر ہوا کیا ہے کیا نہیں ہوا۔ ایک طرف اس کی بیوی، دوسری طرف اس کا سب سے قریبی دوست، اور دونوں کے درمیان میں ایسی کشیدگی کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ شاذر بار بار صفائی دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے میری بات سن لو، لیکن دوستو سب سے بڑی غلطی یہی تھی، جو بات اسے کئی دن پہلے کرنی چاہیے تھی وہ آج بحران کے وقت کرنا چاہ رہا تھا۔ اور حقیقت تو یہ ہے، سچ اگر وقت پر نہ بولا جائے تو بعد میں صفائی لگنے لگتا ہے۔
پھر شفا جو وہ جملہ بولتے ہیں جس نے پوری قصے کا وزن بدل دیا. وہ کہتی ہے میں تمہیں پہلے بھی غلط سمجھتی تھی لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس سے بھی زیادہ برے ہو. یہ صرف غصہ نہیں تھا، یہ اعتماد ٹوٹنے کی آواز تھی. اور دوستوں، اعتماد جب ٹوٹتا ہے تو معافی بھی اسے پہلے جیسا نہیں بنا سکتی. یہاں مجھے شاذر سے زیادہ افسوس ماز پر ہوا کیونکہ ابھی تک اسے حقیقت کا آدھا حصہ بھی معلوم نہیں ہے. وہ صرف دونوں کے چہرے دیکھ رہا ہے لیکن اصل کہانی ابھی بھی اس سے چھپی ہوئی ہے اور یہی چیز اگلی قسط کو مزید خطرناک بنا رہی ہے. آخر میں شاذر مسلسل شفا کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شفا صاف اعلان کر دیتی ہے کہ اب نہ صرف ان کے درمیان اعتماد ختم ہو چکا ہے بلکہ وہ کاروباری تعلق بھی ختم کرنا چاہتی ہے. دوستوں، یہ فیصلہ جذبات میں لیا گیا یا سوچ سمجھ کر؟ اس کا جواب شاید ہمیں اگلی قسط میں ملے گا. اب آتے ہیں آج کی سب سے اہم بات پر. آج کی قسط کے بعد میرے نزدیک 3 کردار سب سے زیادہ سوالوں کے گھیرے میں رہے. شاذر کیونکہ اس نے وقت پر سچ نہیں بولا، نرمین کیونکہ اس نے اپنے جذبات میں آ کر ہر حد پار کر دی، شفا کیونکہ اس نے غصے میں پوری حقیقت جانے بغیر فیصلہ کر لیا. لیکن سب سے زیادہ افسوس جو ہے وہ مجھے معاذ پر ہوا کیونکہ وہ وہاں شخص ہے جو سب پر اعتماد کر رہا ہے اور شاید سب سے بڑا دھوکہ بھی اسی کو ملنے والا ہے. اب آپ کی عدالت لگتی ہے. صرف ایک آپشن منتخب کریں اور کمنٹ ضرور کریں. نمبر 1، شاذر اپنی غلطیوں کی سزا خود بھگت رہا ہے. نمبر 2، نرمین پوری کہانی خراب کر رہی ہے. نمبر 3، شفا نے جلد بازی میں فیصلہ کیا. نمبر 4، معاذ سب سے زیادہ معصوم ہے. نمبر 5، اصل قصوروار کوئی اور ہے. اپنا نام کمنٹ میں لکھیں. اور ایک آخری سوال، اگر آپ اس ڈرامے کے رائٹر ہوتے تو اگلی قسط میں سب سے پہلے کس کردار کا راز کھولتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں کیونکہ آپ کا جواب پڑھنے میں واقعی مزہ آئے گا. اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. تھینک یو ویری مچ.